بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 3 نومبر 2019 بروز اتوار سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ ریاض میں اسلحہ دکھا کر دھمکانے والے 3 افراد گرفتار۔ ریاض پولیس نے لبن محلے میں اسلحہ دکھا کر ایک شخص کو گاڑی کی ڈگی میں بٹھانے والوں کو گرفتار کر لیا۔ سعودی پبلک پراسیکیوشن نے ویڈیو وائرل ہونے پر ملوث افراد کو گرفتار کرنے کی ہدایت جاری کی تھی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جمعہ کو سوشل میڈیا میں ایک ویڈیو وائرل ہو گئی جس میں ایک شخص کو دکھایا گیا جو کسی دوسرے شخص کو اسلحہ دکھا کر گاڑی کی ڈگی میں بیٹھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ویڈیو وائرل ہوتے ہی پبلک پراسیکیوٹر شیخ سعود الماجب نے ملوث افراد کو گرفتار کرنے اور واقعہ کی تفتیش کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ واقعہ کی تفصیلات بتاتے ہوئے ریاض پولیس کے ترجمان کرنل شاکر التویجری نے بتایا کہ ویڈیو میں ملوث افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ 3 شہری ہیں جن کی عمریں 20 اور 30 سال کے درمیان ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ریاض پولیس ملوث افراد تک پہنچنے کے لیے واقعہ میں استعمال ہونے والی گاڑی کا سہارا لیا۔ اس کے علاوہ تشدد کا نشانہ بننے والے شخص تک بھی رسائی ہو گئی جسے معائنہ کے لیے اسپتال داخل کر دیا گیا۔ ترجمان نے بتایا کہ گرفتار شدگان غیر طبعی حالت میں تھے، ان پر نشہ آور مادے کے آثار تھے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق واقعے کی ویڈیو ایک خاتون نے اپنے گھر کی کھڑکی سے بنائی۔ اس سے پہلے بھی 2 واقعات ایسے تھے جن کی ویڈیوز خواتین اپنے موبائل سے بنا چکی ہیں۔ جنوری 2017 میں ریاض کے محلے میں دہشت گردی کے واقعے کی ویڈیو بنا کر ایک خاتون نے سیکیورٹی اداروں کو حقائق سے آگاہ کیا تھا۔ مذکورہ واقعہ میں ایک دہشت گرد کا سیکیورٹی اہلکار سے مقابلہ ہوا تھا، جبکہ مارچ 2017 میں چند افریقی نوجوانوں نے جدہ کی کورنش پر پولیس اہلکار پر حملہ کیا تھا۔ اس واقعے کی بھی ایک خاتون نے اپنے گھر کی کھڑکی سے ویڈیو بنائی تھی۔ ویڈیو کی مدد سے پولیس اہلکار پر حملہ کرنے والوں کو گرفتار کیا جا سکا تھا۔ ایک ہفتے میں 37,000 غیر قانونی تارکین وطن گرفتار۔ سعودی وزارت داخلہ نے اقامہ، محنت اور سرحدی سلامتی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے تارکین کے خلاف آپریشن تیز کر دیا۔ ایک ہفتے کے دوران سعودی عرب کے مختلف علاقوں سے 37,897 غیر قانونی تارکین گرفتار کیے گئے۔ اس مہم کے تحت اب تک 41,06,219 افراد پکڑے جا چکے ہیں۔ گزشتہ ہفتے کے اعلامیہ میں ان کی تعداد 40,68,322 تھی۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا کہ 32,09,698 اقامہ، 6,31,628 محنت، 2,65,523 سرحدی سلامتی قانون کی خلاف ورزی پر پکڑے گئے۔ در اندازی کرنے والے 71,586 گرفتار کیے گئے۔ ان میں 44% یمنی، 53% ایتھوپین اور 3% مختلف ممالک کے ہیں۔ سعودی عرب سے ہمسایہ ممالک میں در اندازی کی کوشش کرتے ہوئے 2,866 افراد گرفتار کیے گئے۔ اقامہ، محنت اور سرحدی سلامتی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سفر اور رہائش کی سہولت فراہم کرنے اور انہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے چھپانے پر 4,643 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے غیر ملکیوں کو ٹرانسپورٹ یا رہائش کی سہولت فراہم کرنے میں ملوث 1,658 سعودی پکڑے گئے۔ ان میں سے 1,628 کو قانونی کارروائی کر کے رہا کر دیا گیا، جبکہ باقی کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے۔ نامناسب کپڑے پہننے پر کتنا جرمانہ ہوگا؟ سعودی عرب میں ضابطۂ اخلاق عامہ کے قانون کا نفاذ ہو چکا ہے، جس کے تحت لباس اور معاشرتی اخلاقیات سے متعلق 19 نکات کو شامل کیا گیا۔ ضابطۂ اخلاق عامہ کی خلاف ورزی پر 50 ریال سے لے کر 3,000 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ سرکاری اداروں کے اہلکاروں سمیت شاپنگ مالز کے سیکیورٹی گارڈ قانون نافذ کریں گے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی عرب میں گزشتہ 4 دنوں کے دوران سب سے زیادہ لباس سے متعلق ضوابط کی خلاف ورزی ریکارڈ کی گئی۔ سعودی عرب میں مرد عام طور پر گھر میں پہننے والا توب عوامی مقامات میں بھی پہن کر جاتے ہیں۔ ضابطہ اخلاق عامہ کے تحت ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے، جس پر جرمانہ ہوگا۔ گھروں میں پہننے والے اور نامناسب قسم کے ملبوسات
عوامی مقامات میں پہننے کی خلاف ورزیاں سب سے زیادہ پکڑی گئی۔ اسی طرح پکڑی جانے والی خلاف ورزیوں میں ایسی ٹی شرٹس پہننے والوں کے خلاف کارروائی ہوئی جن پر نامناسب جملے درج ہیں۔ واضح رہے کہ سابق سعودی وزیر داخلہ نے ضابطہ اخلاق عامہ کی منظوری دی تھی۔ مردوں کے لیے ایسے تمام نکر اور شارٹس ممنوع قرار دیے گئے ہیں جو کہ گھٹنوں سے اوپر ہوں، ان کو پہن کر عوامی مقامات پر نہیں جایا جا سکتا۔ منفرد اقامہ اور انویسٹر ویزے میں فرق کیا ہے؟ سعودی عرب میں منفرد اقامہ اسکیم جاری کی ہے۔ اس سے پہلے انویسٹر ویزے کا پروگرام پیش کیا تھا۔ دونوں پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ پاکستان میں کئی سرمایہ کاروں نے اس حوالے سے یہ سوال اٹھایا کہ منفرد اقامے اور انویسٹر ویزے میں فرق کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق منفرد اقامہ مرکز نے بیان جاری کر کے بتایا کہ منفرد اقامہ ان افراد کو دیا جاتا ہے جو شخص بھی منفرد اقامہ حاصل کرے گا اسے کسی اسپانسر یعنی کفیل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ منفرد اقامہ رکھنے والا کسی بھی اسپانسر کے ماتحت نہیں ہوگا۔ سعودی عرب کے پرائیویٹ اداروں اور کمپنیوں میں ملازمت کر سکتا ہے۔ ایک ادارے سے دوسرے ادارے میں بلا روک ٹوک ملازمت تبدیل کر سکتا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری قانون کے مطابق کاروبار کر سکتا ہے اور اپنے نام سے غیر منقولہ جائیدادیں بھی خرید سکتا ہے۔ منفرد اقامہ مرکز کے مطابق جہاں تک انویسٹر ویزے کا تعلق ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ امیدوار کوئی ادارہ یا کمپنی ہو۔ وہی ادارہ یا کمپنی انویسٹر کے لیے اسپانسر یعنی کفیل کے قائم مقام ہوگی۔ ایک فرق اور ہے وہ یہ کہ انویسٹر ویزے پر سعودی عرب میں قیام کرنے والا غیر ملکی کسی بھی پرائیویٹ ادارے میں ملازمت نہیں کر سکتا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ انویسٹر اپنے نام سے غیر منقولہ جائیداد نہیں خرید سکتا۔ اگر وہ غیر منقولہ جائیداد خریدنے میں دلچسپی رکھتا ہو تو اسے یہ کام متعلقہ ادارے کے نام سے کرنا ہوگا۔ محدود مقاصد ہی کے لیے ادارے کے نام پر جائیداد خریدی جا سکتی ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں منفرد اقامے کے لیے 27 ممالک کے ہزاروں شہریوں نے درخواستیں دی ہیں۔ اس مقصد کے لیے منفرد اقامہ مرکز بھی قائم ہے۔ منفرد اقامہ مرکز کے ایگزیکٹو چیئرمین بندر العائد کا کہنا ہے کہ منفرد اقامے میں ہزاروں لوگ دلچسپی لے رہے ہیں۔ ان کا تعلق مختلف ممالک اور قومیتوں سے ہے۔ درخواست دینے والوں میں بیرون ملک آباد افراد بھی شامل ہیں۔ منفرد اقامے کے حصول کی دوڑ میں سرمایہ کار، ڈاکٹرز، انجینئرز اور پرامن زندگی گزارنے کے خواہش مند افراد شامل ہیں۔ سینکڑوں لوگ وہ ہیں جو محفوظ سرمایہ کاری اور امن و استحکام بھری زندگی گزارنے کے لیے سعودی عرب میں رہنا چاہتے ہیں۔ بلی کی موت پر 3000 ریال معاوضہ۔ سعودی خاتون کو اپنی پڑوسن کے ہاں ایک کپ قہوے کی دعوت بڑی مہنگی پڑ گئی۔ بلی کی موت پر 3000 ریال معاوضہ دینا پڑ گیا۔ سعودی خاتون ام علی نے اپنے 5 سالہ بچے کے ہمراہ گئیں۔ کھیل کے دوران بچے نے بلی کا گلا دبا دیا جس پر پڑوسن نے ہنگامہ کر دیا۔ الوطن اخبار کے مطابق سعودی خاتون ام علی نے بتایا کہ اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ پڑوس میں رہائش پذیر ایک عرب خاتون نے بچوں کے اسکول چلے جانے کے بعد مجھے اپنے گھر گپ شپ اور ایک کپ قہوہ کی دعوت دی۔ پڑوسن کی دعوت پر میں اس کے گھر چلی گئی۔ ہم دونوں گپ شپ کرنے لگے۔ میرا 5 سالہ بیٹا گھر میں ادھر ادھر گھوم کر کھیلتا رہا۔ ابھی ہمیں بیٹھے 1 ہی گھنٹہ ہوا تھا کہ اچانک میری نظر اپنے بیٹے پر پڑی۔ وہ ہماری جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بلی تھی جس کی گردن میں اس نے پھندا ڈالا ہوا تھا۔ ام علی کے مطابق یہ منظر دیکھتے ہی عرب خاتون نے چیخو پکار شروع کر دی۔ میں نے اسے صبر کی تلقین کی تو وہ بپھر گئی۔ اس نے مجھے اور بچے کو گھر سے نکل جانے کو کہا۔ ام علی نے مزید بتایا، گھر آنے کے کچھ دیر بعد مجھے یہ خوف کہ خدا نہ خواستہ میری پڑوسن دکھ کے عالم میں خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ میں نے اس کے گھر کی بیل بجائی مگر دروازہ نہیں کھولا گیا۔ 15 منٹ بعد پڑوسن باہر آئی تو اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ ام علی کے مطابق پڑوسن کو نئی بلی خرید کر دینے کی پیشکش کی گئی۔ پڑوسن نے پیشکش مسترد کر دی اور کہا کہ اس نے شیرازی نسل کی بلی کو 5 سال پہلے خریدا تھا۔ مجھے تمہاری یہ پیشکش قبول نہیں۔ بعد ازاں عرب خاتون نے مطالبہ کیا کہ 10,000 ریال معاوضہ دیا جائے، اس سے کم رقم قبول نہیں کروں گی۔ ام علی کے خاوند نے بھاری معاوضے کا مطالبہ مسترد کر دیا اور اسے 3,000 ریال بطور معاوضہ پیش کرنے کی آفر کی۔ بمشکل تمام 3,000 ریال قبول کرنے پر آمادہ کر لیا گیا۔ عرب خاتون نے یہ شرط بھی لگائی کہ آئندہ دونوں ایک دوسرے کے ہاں نہیں آئے جائیں گے۔
آج تک کے لیے اتنا ہی دوستوں، مزید ویڈیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ تمام دوستوں کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔